کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے نا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تو اس کا اینڈ والا حال تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی جان ختم ہو جانے تو اس کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی کے سامنے بولتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اس شخص نے بھی کیا، اسے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ سزا تو جو ہونی ہے وہ ہو چکی ہے، جان تو جانے والی چلی جانی ہے، اب میں اپنے دل کی بڑاس نکال لوں۔ بادشاہ نے دیکھا یہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک دل تھا، اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی جائے تو بادشاہ نے غصے سے پاگل ہو جانا ہے اور ہو سکتا ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس نے جواب دیا جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بلائی کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ مسکرایا، اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر پہلے وزیر کا مخالف اور تنگ دل تھا، وہ خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پڑھ لائیں۔ اور سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور غصہ ضبط کرنے اور بلائی سے پیش آنے کی بات ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وزیر کی یہ بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر تیرے سچ سے جس کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ جائے۔ یاد رکھنا اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، اس جھوٹ سے بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو بہتر ہے کہ وہ زبان پر نہ آئے۔ اچھا ہے وہ جھوٹ ایسے سچ سے جو آگے فساد کی آگ لگائے۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزاد کر دینے کا فیصلہ بحال رکھا اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیروں کا فرض ہے کہ وہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس سے کوئی بلائی نہ ہو۔ اس نے مزید کہا کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، بہرحال ختم ہونے والی ہے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام موت ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کی روح تخت پر قبض کی جائے یا فرش خاک پر۔ تو شیخ زادی کی یہ حکایت پڑھ کر سطحی سوچ رکھنے والے لوگ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ حکایت کی اصل وجہ یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کا بلائی کا جذبہ انسان کے تمام جذبوں پر غالب ہونا چاہیے، اور جب یہ اعلیٰ اور عظیم مقصد سامنے ہو تو مصلحت کے تحت سم ٹائم جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے آپ کی نیت کو دیکھنا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہمارے نیتوں کو دیکھنا ہے، ہمارے اعمالوں کا جو دار و مدار ہے ہماری نیتوں پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو سچ اپنی طرف سے کہہ رہے کہ جی ہم بہت سچے ہیں، ہم بہت کھرے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اصل میں وہ ان کے دل میں ہوتا ہے فساد برپا کرنا، دوسروں کی لگائی بجائی کرنا، اپنی طرف سے وہ سچ کہنے کا۔ ادھر میں یہ آج اپنے اس ویڈیو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ایسے سچ سے اوائڈ کرنا چاہیے، بلکہ وہاں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے جہاں پتہ چلے کہ ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے آپس کے ریلیٹیوز میں کوئی ناراضگی بڑھ سکتی ہے، رشتوں میں دوریاں ہو سکتی ہیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو ایسا سچ بولنے سے وہاں خاموشی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے، خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو جھوٹ بولنا بھی پڑے تو وہ اس حد تک کریں کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور کسی کا بھرم بھی رہ جائے۔ اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو بہت خوش رکھتے ہیں جو دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کے معاملات سیدھے رکھتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ میری بات، یہ میری
اسٹوری پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آج میں یہ ڈرائی چلی چکن بنا رہی تھی لیکن ایک بہت ہی دیسی ٹچ میں، تو میں نے کہا کہ ساتھ ریسیپی شیئر کی جائے اور ساتھ آپ لوگوں کو سٹوری بھی سنائی جائے، تاکہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارا ایک مقصد ہے کہ اپنے معاشرے میں تھوڑا سا پازیٹیوٹی کو لانا. پازیٹیوٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم سب کو مل کے اپنے گھروں کو، اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے محلوں کو آباد رکھنا ہے، دلوں کو صاف کر کے. ایک دلوں کو صاف کریں، دلوں میں کینہ بغض رکھنا چھوڑ دیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بہترین معاشرہ بنے گا، اور حسد اور کینہ اپنے دلوں میں پالنے کی بالکل بھی جگہ نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے نزدیک ایسا انسان بنائے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو. تو امید ہے کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.